بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، آج ہم سورہ المرسلات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے تھے، تو مطلب بال ان کے سفید ہو رہے تھے، تو کیوں ہو رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سے ایک سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ تکویر ہے، اور سورہ نبا ہے۔ تو پہلی 5 آیات میں تو اس میں 5 چیزوں کی قسم ہے اور صفات بتائی گئی ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے، اور اسکالرس کا اس میں کچھ کا اختلاف ہے کہ ہوایوں کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں ہے، یا پھر پہلی 3 ہواؤں کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد کی جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں ہیں، جو 2 ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جس طرح یہ جا رہی ہیں۔ المرسلاتی عرفا، تو قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ عرفا ہوتا ہے پے در پہ نا، پے در پہ، تو ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، یعنی پے در پہ چلتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں اور سافٹ ہیں، یا نیکی اور بھلائی سے چلتی ہیں۔ تو قسم اس کو اگر ہواؤں کے لیے لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس طرح چلتی ہیں جو نرم نرم ہوتی ہیں۔ فل آصفاتی اسفا، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، یعنی تیز چلتی ہیں، اندھا دھند بھی چلتی ہیں، اندھیری بھی ہو جاتی ہے۔ 3 پہ چلیں، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، اور ہوا جیسے نشر ہوتی ہے تو بادل کو پھیل جاتے ہیں نا، بادل بھی پھیل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ذرا دور دور ہو جاتے ہیں یا پھیل جاتے ہیں۔ پھر ان کو جو ہے فالفارقاتی فرقہ، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ بادلوں کو الگ کر دیتی ہیں، یا پھر اس کو اس طرح لے لیں، اگر ہم اس کو فرشتے لیں تو وہ پھر آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یعنی جب وہی لے کر آتے ہیں تو حق آ جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہی ہیں، فرشتے ہوں یا ہوائیں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 5 میں، پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے فرشتوں کی ان کی قسم کھائی ہے، جو کہ کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ میجورٹی اسکالرس کا خیال ہے کہ کیونکہ وہ پیغام لے کر آتے ہیں، تو ان کی قسم آگے 6 میں کیا ہے، تاکہ عذر کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ تاکہ عذر یا ڈراوا، یعنی عذر جو ہے نا کے ساتھ نظر ہوتا ہے نا، جیسے نظر اس کے ساتھ آیا۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ ایسی وارننگ ہوتی ہے جو آپ کو پتا ہو کہ آگے آ گئے، تو آپ کے لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آگے آپ اس سے بچیں، تو یہ اس طرح کی وارننگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تیز آندھی دیکھتے تھے نا تو گھبرا جاتے تھے، کیونکہ ایک قوم پہ نا یہ تیز آندھی آئی تھی اور وہ اس طرح برباد ہو گئی تھی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغام آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ حق کی طرف آئیں، ان کو وارننگ آتی ہے۔ ایسی آیات جو فرشتے بھی اگر لے کے آتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ آپ کو ایسے احکامات بتاتے ہیں، یا نبی ہیں تو وہ بھی آپ کو ایسے احکامات بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ڈر سنایا جائے، آپ کو بتایا جائے آپ اگر غلط راستے پہ جائیں گے تو آپ کتنی مشکل میں پھنس جائیں گے، تو پہلے سے وارن کیا جائے۔ یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ سوچیں رزلٹ آلریڈی آؤٹ ہے، اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کر کے آئیں گے نا تو آپ کی یہ آپ غلطی پہ ہیں، تو آپ توبہ کر لیں، آپ پہلے اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے تو، یا کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت ہی ہو جاتی ہے، تو بیسیکلی اس سے پہلے کہ موت آ جائے تو آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنا ویلیویشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کیا کیا چیز ہماری ٹھیک کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 7 پہ چلیں کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں جو بھی واقعہ ہے نا، واقعہ ہوگا نا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قسمیں کھائی گئی ہیں، وعدہ کیا گیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈے آف ججمنٹ بیسیکلی کا کہ وہ ہو کر ہی رہے گا، ایسا نہیں کہ تم اس سے بچو گے، یا پھر عذاب کے بارے میں بتایا گیا وہ آئے گا ہی، اس سے بچ نہیں سکو گے، یا یہ جو جنت کے بارے میں بتایا گیا وہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ دیں گے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو چیز کا وعدہ کیا گیا نا وہ ہو کر ہی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 8 پہ چلیں، جب تاروں کی چمک جاتی رہی، جب تارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، اب اس کا تھوڑا سا منظر بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ جاتے رہیں گے، یعنی سورج سے بڑے ہی جو ہے نا ستارے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی اور وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، ان کی تو جزا سزا نہیں ہے۔ انسان کا یہ کہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اپنے حساب کتاب کو بھی فیس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تاروں کی چمک
چمک جاتی رہے گی. 9 پہ چلیں, اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب آسمان کھول دیا جائے گا, یعنی کہ ابھی تو آسمان میں کوئی شگاف ہی نہیں ہے, تو مطلب اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان پھاڑ دیا جائے گا. اور آیت نمبر 10 پہ چلیں, جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑے اڑے ریت ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا, سب ختم ہو جائیں گی. آسمان ہیں, پہاڑ ہیں, سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. آیت نمبر 11 پہ چلیں, اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں گے, یعنی رسول آ جائیں گے, حاضر کیے جائیں گے, اس وقت ہر امت کے ساتھ ان کے رسول بھی ہوں گے, ان سب حاضر کیے جائیں گے, ان سے بھی سوال جواب ہو جائے گا کہ آپ نے پیغام دیا کہ نہیں دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پیغمبر آ دیے جائیں گے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ اتنی دیر لوگ کھڑے ہوں گے, پھر وہ پہلے حضرت نوح کے آدم کے پاس جائیں گے, پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے, پھر اس طرح حضرت دوسرے نبیوں کے پاس جائیں گے, پھر اینڈ پہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں گے تاکہ حساب ہو جلدی جلدی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور جب پیغمبر جو ہیں فراہم کر دیے, یعنی پیغمبر بھی آ جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. آیت نمبر 12 پہ چلیں, بھلا تاخیر کس دن کے لیے کی گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس دن کے لیے وعدہ دیے گئے ہیں, اس دن کے لیے انتظار کرایا جائے گا, یعنی ڈیلے ڈے آف ججمنٹ کے لیے تھا. یہ ساری جو تاخیر تھی نا, یہ سب کچھ جو تھا, یہ سب ڈے آف ججمنٹ کے لیے. اینڈ پہ ہم کہتے ہیں نا بعض ظالم کو پکڑا نہیں, یا بھی اتنا ٹائم ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاخیر ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے, تو اس لیے تھا کہ تاکہ یہ اس دن کے لیے کہ آخر ڈے آف ججمنٹ آنا ہی ہے, تو اس کا ایک دن مقرر ہی ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں جو ہمیں لگ رہی ہے کہ تاخیر کس لیے, تاخیر اسی وجہ سے کیونکہ مشرکین مکہ ہی کہتے تھے قیامت کب آئی, قیامت کا آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک دن مقرر کیا ہوا, کسی کے کہنے سے قیامت نہیں آنی, جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی نا تبھی آ جائے گی. آیت نمبر 13 پہ چلیں, فیصلے کے دن کے لیے. فیصلے کے دن کے لیے آئے گی, جب طوفان کا پتہ آ رہا ہے تو کتنا انتظام کرتے ہیں ہم, سوچیں. تو اس دن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی ہے, تو آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ اس کا انتظام کر لیں, اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اللہ کے احکامات قرآن و سنت کے مطابق کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے دن کے لیے. تو اور تمہیں آیت نمبر 40 میں, اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے, اور تمہیں کیا پتہ فیصلے کا دن کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تو سوچیں دو ہی گروپ ہوں گے, یا جنت یا جہنم, میں درمیان والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. تو یا فاصلے ہیں یا جدائی ہے لوگوں میں, یا مل جائیں گے یا دور ہو جائیں گے خوشی میں, یا پھر غم میں پڑے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتہ اس دن فیصلے کا دن کیا ہے, مطلب کتنا ہارڈ دن ہوگا. 15 میں, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں نا ڈے آف ججمنٹ کے لیے, یعنی کہ بیسیکلی وہ قرآن کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وائل جو ہے نا ہلاکت ہے. وائل جہنم کا ایک وادی ہے, اس کا بھی نام ہے. اتنی وہ ڈیپ ہے کہ سوچیں کہ ایک پتھر بھی ڈالے نا تو 40 سال سے بھی دیر برس تک بیس میں پہنچے گا, مطلب اتنی دیر لگے گی نیچے پہنچتے پہنچتے بھی, اتنا وہ ڈیپ ویلی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے, یعنی جو جھٹلاتے ہیں نا تو اس دن بہت پچھتائیں گے. 16 پہ چلیں, کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا, کیا نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہسٹری اور اتنی مثالیں دی ہیں, کہاں قرآن میں جگہ جگہ سٹوریز ہیں, قوم نوح کی, قوم لوط کی, قوم سمود کی, صالح کی, حضرت موسیٰ کی, سب کی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو پہلے کیسے ہلاک کر ڈالا, جو اللہ کے نافرمان بردار تھے ان کا کیا انجام ہوا. آیت نمبر 17 پہ چلیں, پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں, یعنی پیچھے لاتے ہیں بعد والوں کو بھی, یعنی کتنے انہی کی طرح کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی نہیں مان رہے جیسے وہ نہیں مان رہے تھے, تو جو ان کے پچھلے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے. مشرکین مکہ کو کہا گیا تو تمہیں بھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے پچھلے نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں, تو پھر ان کے پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں, یعنی وہ بھی پھر ایسے ہی نکل جاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیچھے لاتے ہیں بعد والوں کو, یعنی کتنے انہی کی طرح کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی نہیں مان رہے جیسے وہ نہیں مانتے تھے, بالکل وہی کام کریں جو ان کے پچھلے کریں, سبق نہیں سیکھ رہے. آیت نمبر 18 پہ چلیں, ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حال مجرم کا ہوتا ہے, جیسے پرانے لوگ تھے ویسے تم بھی ہو, جو وہ نہیں مانے تو ان کا بھی انجام ہوا, وہ بھی مجرم تھے اور تم بھی مجرم ہو. تو مجرم بیسیکلی کہا گیا ہے کہ ان کو بالمجرمین ہے نا, جیسے وہ مجرمین تھے ویسے تم بھی مجرمین ہو. یعنی اگر کوئی کام سمجھے LGBT والا معاملہ ہے, تو قوم لوط پہ اتنا بڑا عذاب آیا اس معاملے میں, تو یہاں اب جو کوئی کرے گا تو وہ بچ جائے گا کیا, وہ اگر دنیا میں نہیں تو اگلے جہان اس کا عذاب ہوگا, اور دنیا میں بھی وہ لوگ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ ویسے ہی ہوا, اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی چوزن, یا آپ کوئی چوزن ون ہے, وہ نہیں تھے. جو بھی گناہ کرے گا نا وہ اس کو فیس کرے گا. آیت نمبر 19 پہ چلیں, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے, ویل ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں.
دین کے کسی بھی قصے کو جھٹلانا بیسیکلی جو ہے نا ایک خرابی کا سبب ہے، تو ان کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے خرابی ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ آیا نمبر 20 پہ چلیں، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دی ہیں، اس کے باوجود انسان جو ہے شکر گزاری نہیں کرتا اور نہ شکر کرتا ہے۔ اپنی پیدائش کو ہی دیکھ لیں، وہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ 21 پہ چلیں، اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت اس کو فَجَعَلْنَاهُ فِي قرار مکین، یعنی مضبوط ٹھکانہ دیا، یعنی ماں کا رحم۔ تو دیکھیں کتنا وہ محفوظ رہتا ہے، بچہ پورا ایک چھوٹی سے اس سے بڑا ہو جاتا ہے، پورا پل کے باہر نکلتا ہے، ہر چیز اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ نے کیسے سیف جگہ میں رکھا کہ جہاں وہ گرو کرتا ہے، اندر سے ماں کے ہی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام اندر ہی ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے ہر طرح کا خیال اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی رکھا ہے۔ تو کیا تم نے وہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس ہی اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور دیکھیں تو آپ اللہ کی شان جتنی بیان کریں اتنی کم ہے۔ 22 میں چلیں، ایک وقت معین تک، یعنی ایک مدت وقت تک نا اس اندھیرے کے اندر وہ رہتا ہے نا، بچہ معلوم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ ناخن دل ہر چیز پراپر طریقے سے بنی ہوتی ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو ایک مدت تک رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل جوان ہو کے باہر نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر اس نے رہنا ہے اور کب اس نے باہر نکلنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم جانتا ہے۔ 23 پہ چلیں، پھر انداز مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا اندازہ ہے کہ پیٹ میں ماں کیا ہو رہا ہے، اور آنکھیں کہاں لگنی ہیں، ہاتھ کہاں لگنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ کی جگہ ہاتھ لگ جائے کیونکہ اندھیرا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تو پتہ نہیں تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا خوب اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، کتنا ایکوریٹ اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے، اور کتنا ایکوریٹ میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بچہ ریڈی ہو گیا ہے، اب اس کو باہر آنا ہے۔ 24 پہ چلیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی کہ پھر وہ نہیں سمجھتے جو جھٹلاتے ہیں اس طرح کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے احکامات کو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تباہی ہے۔ 25 پہ چلیں، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین سمیٹنے والی ہے، کوئی چیز زمین پر ہے، جمع ہے، اڑتی نہیں، ہم نے بنایا، یعنی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی تو دیکھیں ہر چیز زمین پہ رہتی ہے، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی سمیٹ دیتی ہے زمین چیز، ایسا نہیں کہ آپ کتنے بیلنس طریقے سے رہتے ہیں، گریوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے، فورسز، یہ فورسز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو زمین کو بھی سمیٹنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آگے چلیں، یعنی زندوں اور مردوں کو، یعنی زندوں کو بھی کام کھانا اس زمین سے ہی ہر چیز ملتی ہے، اور مردوں کو بھی بنا دیتی ہے، یعنی آپ دیکھیں لاشیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اگر آپ باہر رکھیں ان کو دفن نہ کریں کتنی اسمیل آئے، دنیا میں ہی آپ رہ نہ سکیں۔ آپ یہ دیکھیں سیلاب آتا ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، پوتگیاں ہوتی ہیں، کوئی آپ اگر دفنائیں گے نہیں تو کدھر جائے گا، بارش ہوتی ہے تو وہ بہا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ زمین کو جیسے کتنا پلوٹ ہم نے کیا ہوا ہے، کتنا گندی طرح سے ہم زمین کو ٹریٹ کرتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پھول بوٹے درخت سب بنائے ہیں تاکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لے رکھے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ آیا نمبر 27 پہ چلیں، اور اس وجعلنا بنایا ہم نے فیہا رواسیا، اور اس پر ہم نے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور تم کو میٹھا پانی پلایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند پہاڑ گاڑے ہیں اس کے اندر، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، جتنے ہی پہاڑ اوپر ہے نا اتنے اس کے اندر بھی ہیں، اور پانی دیا تاکہ اس میں پی سکیں۔ پانی تو بیسیکلی انسان کا تو فیول ہے، اس کے بغیر تو وہ چل ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو دیا، اور میٹھا بھی ہے، اس طرح کا ذائقہ بھی ہے کہ آپ پی بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ پئیں تو پھر آپ کو ہو کہ اس کو کیسے آپ پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انسان کو زمین میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، فیسیلیٹیٹ کیا بیسیکلی۔ 28 پہ چلیں، اس دن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی نعمتیں دے کے، اتنی بلیسنگز دے کے پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی یعنی ہلاکت ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں، اور بیچ میں اپنی جو یہ آیت کی جس طرح سے ہے نا ہوئی آیتیں آ رہی ہیں، تو سب سے پہلے یہ بھی یہی ہے کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و ذکر کرو، ورنہ خرابی اگر حق نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کر ڈالو گے۔ آیا نمبر 29 پہ چلیں، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو اس کی طرف جہاں جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی کس چیز کو جھٹلاتے تھے اس وقت مشرکین مکہ؟ ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتے تھے، جہنم کو جھٹلاتے تھے، دنیا میں ڈرتے نہیں تھے کسی چیز سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز کو جھٹلاتے تھے نا، یہ یقین نہیں کرتے تھے، اب اس کی طرف چلو، کیونکہ ظاہر ہر بندہ موت کے قریب ہی جا رہا ہے نا، جو بھی بندہ دنیا میں آیا وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ آیا نمبر 30 پہ چلیں، اس سے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، تو اس کی طرف جہاں سے سخت گرمی دھوپ یا جہنم کے سائے کی طرف نظر آ رہی ہوگی، یعنی 3 شاخیں پر ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ، یعنی نہ چھاؤں ہوگی نہ سایہ ہوگا،
اس طرح سے ہے نا کہ ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ نیچے سے اوپر آگ کا ہر طرف سے آگ کے عذاب نے گھیرا ہوگا. 3 شاخیں قتادہ کا مطابق یہ کہ ہر سائڈ سے دھواں ہے اتنا بڑا کہ 3 شاخوں میں تقسیم ہوگا, یا اس کو 3 شاخوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. کچھ تفسیر میں اس طرح آیا ہے کہ دھواں ہے اور 3 طرح کی اس میں سے شاخیں نکل ہوں گی, یعنی گرمی سے دھواں کا سایہ ہوگا مگر شیڈ نہ ہوگا, یعنی ہر طرف سے دھواں پھیلا ہوگا اور سوچیں آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا اور شیڈ نہیں ہے, لیکن وہ جیسے مومنوں کے لیے عرش کے شیڈ ہوں گے نا ویسے اس لیے گرم ہوگا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے عذاب کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. آیا نمبر 32 پہ چلیں. اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل, تو محلوں کے برابر چنگاریاں, یعنی اتنی اونچائی. اب محل دیکھتے ہیں نا کتنے اونچے ہوتے ہیں, تو اتنی اونچائی سے جتنا بڑا محل ہوتا ہے آگ بڑی ہوگی, یعنی اتنی بڑی آگ کتنی بڑی ہوگی جس کی چنگاری اتنی بڑی ہے, تو اتنی بڑی اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. آیا نمبر 33 پہ چلیں. گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں, یعنی جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں نا, چنگاری ایسے لگے گی جیسے اونٹوں کی قطار ہے, جیسے اوپر نیچے سے ہر طرف سے, اور اس طرح سے ہے جیسے سفر ہوتا ہے نا, کالی زردی آگ کالی ہے نا جیسے, تو اس طرح 1000 سال تک جلائی گئی نا آگ تو وہ ریڈ ہوئی, اور پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو پھر سیاہ ہوئی, اور پھر ایک اور 1000 سال تک جلائی ہوئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے. تو سیاہ ڈارک ہوگی, اس لیے آگ کے لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے, گویا زرد رنگ کے اونٹ ہے. آئے نمبر 34 پہ چلے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جھٹلاؤ گے نا تو اتنی بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. 35 پہ چلیں. یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ بہلا سکیں گے, یعنی آج لوگوں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, اپنی جو ہے ڈفرینٹ قسم کی assumptions بتا رہے ہوتے ہیں, ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دن جب یہ حالات دیکھیں گے نا تو ان کے لب تک نہیں ہلیں گے, یعنی کچھ بول نہیں سکیں گے, اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو ہم نے کچھ عمل کیے نہیں اور آگے بھیجے نہیں, اب ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا جب کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکے گی. جب اتنی پریشانی ہو جاتی ہے نا, جب آپ کو کوئی رستہ مل نہیں رہا ہوتا, تو تب اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا کہ اس دن لوگ لب تک ہلا نہ سکیں گے. 36 میں. اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں, اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت ہوگی کہ آپ بہانے بنائیں کہ ہم احکامات اس لیے نہیں مانتے تھے, ہمیں یہ مسئلے تھے وہ مسئلے تھے, جیسے آج لوگ اتنے مسئلے کر دیتے ہیں, تو اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, نہ اس کی کوئی اجازت دی جائے گی. اور 36 پہ. اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر کر سکیں, یعنی کوئی بھی پیش کر سکیں مشکل, اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کوئی عذر پیش کر سکیں. 37 پہ چلیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت خرابی ہے. دیکھیں رزلٹ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا, جو جھٹلائے گا نا وہ اتنی زیادہ مشکل میں ہوگا, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رستہ سیدھا کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. 38 پہ چلیں. یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن یہ فیصلے کا دن ہے, یعنی ڈے آف ججمنٹ کا دن ہے. اس کی قدرت ہے اول سے آخر تک کو جمع کرے گا. پہلا جو انسان ہے نا ادھر سے لے کے اینڈ تک کو جمع کرے گا. اب یہ اتنی دنیا میں لوگ آئے ہوئے ہوں گے, اتنے, وہ اللہ کا کام ہے. ابھی آپ کہیں کیسے جمع ہوں گے, کہاں جمع ہوں گے, یہ اللہ کا کام ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. 39 پہ جائیں گے. اور اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر لو. قیدو فقیدون, یعنی اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ابھی اگر کوئی چالیں چل سکتے ہو تو چل کے دیکھو, یعنی جیسے نافرمردار ہو چالیں چلنا, جیسے ابو جہل تھا, فرعون تھا, چالیں چلتے رہتے تھے دنیا میں, جھوٹ بولتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں. کوئی کر سکتے تو کر لو. قید و فقیدون, کوئی پلاننگ کر سکتے تو کر لو, کچھ کام نہیں آئے گی. آیا نمبر 40 پہ چلیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. آیا نمبر 41 پہ چلیں. بے شک پرہیزگار اور سایوں اور چشموں میں ہوں گے. اب جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جو متقی لوگ ہوں گے نا, ان المتقین ہے نا, متقی کا انجام کیا ہے, وہ سائے میں ہوں گے, یعنی کہ ایسے سائے ہوں گے کہ ایک سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑائے گا نا تو وہ سایہ ختم نہ ہوگا, اتنے زیادہ سائے ہوں گے. یعنی جو دنیا میں ڈرتا رہا, متقی رہا. متقوا کیا ہوتا ہے, ڈر کے اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی بھی کام کریں تو دھیان میں رکھیں کہ یہ اسلام میں ہے کہ نہیں, میں اللہ کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں. جو اس طرح چلتے ہیں وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. وہ سائے ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے اور عیون بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے. اور کیا ہوگا ان کا 42 میں. اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں, اور پھل ہوں گے جس کی خواہش وہ کرتے ہیں, جو بھی ان کو پسند ہوں گے, پھل فروٹ جو بھی چیزیں ان کو پسند ہوں گی, ان کے جو بھی وہ اس میں ہوں گے. اور 43 پہ چلیں. اور جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. اور جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک عمل کیے اللہ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیسنگز دی ہوئی ہیں, اللہ نہ بھی دے آگے جنت میں تو ہم کوئی ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی بلیسنگ دے دی ہے ہر انسان کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ جو تم نے نیک عمل کیے, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, فرمانبرداری کی, تقویٰ سے رہے, تو پھر کھاؤ پیو عیش کرو, یعنی جو چاہو کھاؤ, جو چاہو کیوں, یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کا حق نہیں رکھتا, بلکہ زیادہ ہی ہمیشہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ.
44 پہ چلیں. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. المحسنین ہے نا, یعنی احسان یہ کہ عبادت اس طرح کرو, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا ورنہ یا ایسا نہیں تو پھر اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو مطلب اس طرح ہر عمل اگر آپ اس طرح کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو کیسے لگے گا کہ میں نے کوئی برائی نہیں کرنی, جب آپ کے ذہن میں اللہ ہر وقت رہے گا. تو بیسیکلی اس طرح رہیں. تو محسنین وہ ہوتے ہیں جو اس طرح رہتے ہیں کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ اس بندے سے مجھے فائدہ ہو جائے گا, یا میں اس طرح کروں گا تو کوئی مجھے پیسے بہت مل جائیں گے, یا کوئی لوگوں سے جو جزا مانگتے ہیں دنیا میں, تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ اس چیز سے نہیں ہوتے کہ ہمیں دنیا میں ہی ہر چیز مل جائے, وہ بس اللہ سے جزا کی امید رکھتے ہیں. تو وہ محسنون ہوتے ہیں, احسان طریقے سے, یعنی نارمل سے بھی بہت زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں. آیا نمبر 45 پہ چلیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے, اور پھر کہا گیا اور پھر جو نہیں مانتے ان کے لیے خرابی ہے, حق کو نہیں مانتے. 46 پہ چلیں. اے جھٹلانے والوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کلو وتمتعوا قلیلا, یعنی تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو, تم بے شک گنہگار ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں کھا لو, مزے کر لو, پھر تو عذاب ہی ہے, کیونکہ دنیا تو متاع, مطلب دنیا کی جگہ جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے, ایسی ہے کہ بالکل ہی ختم ہونے والی ہے نا, قلیل ہے. کتنی آپ کی 100 سال کی زندگی ہو گئی, چلیں 200 سال ہوگی تو بھی ختم ہی ہونی ہے نا, ہر چیز ختم ہونی ہے. تو جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور تو دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ ان کی ایک لیمٹ ہے, لیکن جو جنت کے مزے ہیں نا وہ ایسے ہیں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جو دنیا میں پڑے رہتے ہیں, دنیا کے فائدے میں پڑے رہتے ہیں, وہ گناہ گار ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. تو آخرت میں تو رہ جائے گی. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, قلیل ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. 47 پہ چلیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے, جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے. 48 پہ چلیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو جھکتے نہیں, یعنی اللہ کے آگے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو, یعنی نہیں کرتے, یعنی نماز نہیں پڑھتے, جھکو تو جھکتے نہیں, یعنی اللہ کی فرمانبرداری. اب اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے, یا پھر کبھی سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو. تو جو ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے, تو ہمیں تفسیر سے یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو جب سب دیکھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ جھک نہیں پائیں گے, کیونکہ ان کی کبھی انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوا. تو بیسیکلی کبھی جھکتے نہیں, یا اس طرح بھی لے لیں اس کو, یا پھر اس طرح بھی لے جائیں جب ان سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات مانو یا دین پر آؤ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی خیر نہیں ہے, تو وہ دین میں آتے نہیں, نہ رکوع کرتے, نہ سجدہ کرتے, نہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 49 میں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. آیا نمبر 50 پہ چلیں. اب اس کی بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے, یعنی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سب کچھ بتا دیا, جنت دوزخ ہر چیز کی ایک ایکسپلینیشن اس صورت کے اندر ہے. مطلب پھر کیسے مانو گے اس کے بعد بھی, اگر اس کے بدلے کیا چیز ہے جو تمہاری اصلاح کرے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی حال بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشنز بھی بتا دی, اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیج دی, کتاب بھی بھیج دی, اور تمہیں قیامت کا خوف بھی بتا دیا, اور اس کے بعد بھی ابھی تمہارے دل نہیں ڈرتے اللہ کے خوف میں. تو اس کے بعد بھی تم مطلب کیا کرو گے, کہ اللہ کے احکامات کو تم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے. پھر وہاں جا کر تو مان ہر کوئی جائے گا, تو اس وقت جب سب اپنا انجام دیکھ لیں گے تو مان ہی جائے گا. تو جو یہاں کا مانے گا نا, تو وہی اچھے انجام پہ اگلے جہان پہنچے گا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے جو ابھی بھی تم کنفیوژن میں ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.